کیا پتہ جو تمہاری رضا ہے وہ اللہ کی بھی رضا ہو۔ کیا پتہ اس نے بار بار تمہیں سننے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھایا ہو۔ کیا پتہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو۔ کیا پتہ جس کے انتظار میں ہو تم اس کو بھی تمہارا انتظار ہو۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا معمولی سا وقفہ ہو۔ کیا پتہ جو چھین لیا گیا ہے تم سے وہی تمہارا حصہ ہو۔ کیا پتہ یہ سجدہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو۔ کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی تمہارے امتحان کا صلہ ہو۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پہ تم صبر کرتے ہو۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم بہت جلد تھک جاتے ہو اور خود سے ہی گما کر بیٹھتے ہو کہ تمہاری دعائیں تو قبول ہو ہی نہیں رہی۔ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو کچھ بدل سکتا ہی نہیں۔ حالانکہ وہ تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو دیری لگ رہی ہے تمہیں وہ تو اس کی حکمت ہے۔ تو ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہاری صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے۔ اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق بھی قبولیت ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، وہ سنوار دے گا بات جو نصیب سے بگڑی ہوئی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملایا گیا تھا۔ پیاس سے گزار کر ہی تو ہاجرہ کو پانی کے کنویں تک لایا گیا تھا۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ تو کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس آزمائش سے نکالنے کا سوچا ہوگا۔ وہ آگے بھی وسیلے بنا دے گا جو تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ وہ سب کو سلا کر تم سے تنہا ملنے آیا ہے۔ اس کو تو یہی کافی ہے کہ اس کا بندہ تھک کر اس کے پاس لوٹ آیا ہے۔ وہ راضی ہے تم سے، اس لیے تو تمہیں سننے تہجد تک لایا ہے۔ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز، اس لیے تو تمہیں بے نیند کر کے جگایا ہے۔ اس مسئلہ نصیب کا آخری حل دعا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو قضا ہو گیا وہ عشق پھر سے ادا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ پہلا پنہ ہی اختتام لکھے کہانی کا۔ آغاز چوٹ سے ہوا ہے تو انجام شفا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کبھی صبر کی حدوں سے آگے بڑھ کر تو دیکھو، کبھی وقت ملے تو قصہ یوسف پڑھ کر تو دیکھو۔ گرا کے منزل کا پتہ کسی کو بھی ملتا نہیں، جو حصہ ہے مقدر کا وہ کبھی چھنتا نہیں۔ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ مسکرانے والے کو کوئی درد نہیں۔ کیسے سمائے ہر غم مشکوں میں، دکھ آنکھ سے بڑا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس ہنستے ہوئے منظر میں روتا ہوا لمحہ چھپا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو معیوب لگ رہا ہے آنکھوں کو وہ بہترین بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب کچھ بھی ممکن ہے تو لکھی ہوئی اس داستان کا فیصلہ میری رضا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس دیری میں میرے ضبط کا صلہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ محروم رکھا گیا جس سے اب تک وہ عطا بھی تو ہو سکتا ہے۔ حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر کہ اس کا بچھڑنا آزمائش ہے اگر تو اس کے ملنے کا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔